تمام ویور السلام علیکم۔ تو آج کا جو ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے چینجز ان ISSB۔ ISSB کے ٹیسٹ میں تھوڑا رد و بدل کیا گیا ہے، جس میں سائیک کے ٹیسٹ میں، سائیک کے انٹرویو میں، ڈپٹی پریزیڈنٹ کے انٹرویو میں، اور اس کے ISSB جو فارم ہے اس میں بھی تھوڑی رد و بدل کی گئی ہے، اور GTO کے ٹاسک میں بھی رد و بدل کی گئی ہے۔ تو ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں سائیک اور ڈپٹی پریزیڈنٹ کا جو سیشن تھا، اس کا جو پارٹ تھا، اس میں کیا رد و بدل کی گئی ہے۔ GTO ٹاسک کے بارے میں جو رد و بدل کی گئی ہے وہ ایک الگ ویڈیو بنائی گئی ہے، جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو پہلے ہم آ جاتے ہیں سائیک کے ٹیسٹ میں کیا رد و بدل کی گئی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ، ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، TAT ایک نیو ٹیسٹ ہے، لیکن اوپر سینٹینس کمپلیشن اور ورڈ ایسوسیشن جو ٹیسٹ ہے وہ وہی ہیں، لیکن اس میں رد و بدل یہ کی گئی ہے کہ پہلے جو سینٹینس ہوا کرتے تھے، جس میں ہاف سینٹینس آپ کو دیا جاتا تھا اور ہاف آپ نے خود لکھنا تھا، تو وہ آپ لوگ ادھر سے آتے اور سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیتے تھے۔ تو کافی اسٹوڈنٹس اس کو دیکھ کے ادھر سینٹینس خود پریپیئر کر لیتے، رٹا لگا لیتے، اور وہاں پہ آپ جا کے لکھ دیتے۔ اور ہوتا بھی یہی تھا کہ اگر آپ 500 سینٹینس کی ادھر پریکٹس کر کے جاتے ہیں تو ادھر سے 40 تو آپ کے لگ ہی جاتے تھے۔ لیکن اب تھوڑی یہ سینٹینس میں تبدیلی کی گئی ہے، نیو سینٹینس لائے گئے ہیں۔ یہ تو ہم بالکل نہیں کہیں گے کہ سارے سینٹینس تبدیل ہوں گے، لیکن کافی سینٹینس تبدیل ہو سکتے ہیں، نیو آ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ میں پہلے تو سمپل سینٹینس ہوتے تھے، لیکن اب ہو سکتا ہے سینٹینس میں ہی آپ کو کوئی سچویشن دے دیں، وہ آپ کو اس طرح کا سچویشن میں ڈال دیں، تو اس کے لیے آپ نے اچھی طرح پریپیئر رہنا ہے۔ باقی بات کر لیتے ہیں ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کی۔ تو اس میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے، اس میں بھی اس طرح کے نئے سینٹینس لائے گئے ہیں، اور کافی چینجنگ ہو سکتی ہے، نیو سینٹینس ہوں، اور سینٹینس بھی تھوڑے ڈیفیکلٹ ہو سکتے ہیں جو آپ کو پہلے بتائے گئے ہیں اس سے نہ ہوں۔ تو آپ کو ان کے لیے پریپیئر رہنا چاہیے، نیو سینٹینس کے لیے، نیو ورڈ ایسوسیشن کے لیے، جو سینٹینس میں اردو میں سینٹینس ہوا کرتے تھے اور انگلش میں بھی، تو اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ ہو سکتا ہے وہی سینٹینس ہوں، اور ہو سکتا ہے تبدیلی کر دی گئی ہو، کیونکہ ISSB میں کوئی بھی چینجز آتی ہے تو وہ نوٹیفیکیشن نہیں دیا کرتے، کیونکہ ISSB کوئی سلیبس نہیں ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی کوالٹیز چیک کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے، جو نیچرلی آپ میں پائی جاتی ہیں۔ ایک نیو ٹیسٹ ہے TAT، تھیوریٹیکل ایسوسیشن ٹیسٹ۔ یہ بھی کوئی پرسنالٹی کے لحاظ سے ہے، لیکن فی الحال اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کا کوئی ٹیسٹ ہمارے سامنے نہیں آیا جس پہ ہم ڈسکس کر سکیں گے، لیکن اس پہ بھی جلد از جلد ویڈیو بنا دی جائے گی، اور آپ کو یہ ویڈیو لیٹسٹ مل جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال یہ بھی انگلش میں ہی ہوگا اور آپ کی پرسنالٹی کے لحاظ سے ہوگا، تو آپ کو اس کے لیے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کے لیے کوئی تیاری کرتے رہیں، پریکٹس تو آپ نے لازمی کرنا ہے، لیکن یہ بھی آپ کو پرسنالٹی آپ کی جج کرنے کے لیے ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس میں سچویشنل کوسچن ہوں، جس میں آپ کو کافی سچویشن دیے گئے ہیں، اور دوسری بات اس کے بعد آ جاتی ہے سٹوری، جس میں پکچر سٹوریز ہیں، پوئٹر سٹوریز ہیں۔ تو پکچر سٹوری کس ٹائپ کے ہوں گے، پوئٹر سٹوری کس ٹائپ کے ہوں گے۔ پکچر سٹوری کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو پوئٹر سٹوری ہے، پہلے آپ یہی کیا کرتے تھے، 10-15 پوئٹر سٹوری ادھر سے لکھتے تھے، آپ پریکٹس کرتے تھے، اور انہی میں سے 2 سٹوری آ جاتے تھے، لیکن اس بار تھوڑی تبدیلی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہی آپ کے سٹوریز آ جائیں، اور ہو سکتا ہے کوئی نئی سٹوری جو آپ کو ایک ہاف سینٹینس دیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ نے سٹوری کمپلیٹ کرنی ہے، تو اس سٹوری کے لحاظ سے آپ اچھی طرح آپ پریپیئر کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سائیک کا جو انٹرویو ہے اس میں بھی تھوڑی تبدیلی ہے، جس میں پہلے ایک سمپل کوسچن ہوا کرتے تھے،
تو سمپل کویسچن میں اس طرح کے آپ سمپل جواب دیا کرتے تھے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں آپ آرمی جوائن کیوں کرنا چاہتے ہیں، جیسا ایک ریلیٹڈ کویسچن. اس طرح کے جو کویسچن تھے نا وہ سمپلی پوچھتے لیتے تھے. لیکن اب تھوڑا اس میں تبدیلی اس لیے کر دی گئی ہے کیونکہ کافی اسٹوڈنٹس ادھر سے آ کے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو سوشل میڈیا پہ بتا دیتے ہیں، اور کئی اکیڈمیز جو ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس ٹائپ کا انٹرویو ہوگا، اس طرح کے کویسچن آپ سے پوچھیں گے تو آپ نے یہ جواب دینا ہے. تو انہوں نے اس لیے تھوڑی تبدیلی کر دی گئی ہے، چونکہ ISSB مسلسل اپ گریڈ بھی ہوتی رہی ہے. جس طرح پہلے OPA نہیں ہوا کرتا تھا، اب OPA بھی آ گئی ہے. تو یہ ان میں تبدیلیاں متوقع ہو سکتی ہیں. یہ تب پتہ چلے گا جب ISSB میں جائیں گے. جس طرح 2021 میں جتنے بھی کورسز ہوں گے کمیشن کے، اس میں تبدیلیاں متوقع ہو سکتی ہیں. پہلے وہ نوٹیفیکیشن بھی نہیں دیا کرتے اور نہ ہی اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن بات یہی سننے میں آ رہا ہے ISSB کے جو سلیکٹرز ہیں، جو وہاں سے ریلیٹیو ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں. تو انٹرویو جو ہوگا سائیک کا ہو یا ڈپٹی کا ہوگا انگلش میں ہی. اب آتے ہیں ڈپٹی کے انٹرویو کے بارے میں. ڈپٹی کا جو سیشن پارٹ ہے اس میں کیا رد و بدل متوقع ہو سکتی ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے آپ کا انٹرویو جو ہوگا وہ انگلش میں ہوگا، اور ایک چیز جو ایسے ریٹنگ ہے وہ بھی آپ کی ایڈ کر دی گئی ہے بایو ڈیٹا فارم میں، جو آپ کے ڈپٹی کے پاس جائے گا. ایک آپ کو ایسے دیا جائے گا، اس پہ آپ نے لکھنا ہے، انگلش میں ہی لکھنا ہے. تو ایسے ریٹنگ کس ٹائپ کا ہوگا، کس طرح کا کویسچن ہوگا، اس پہ کے بارے میں کوئی بھی ہم جواب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی خاص ٹاپکس نہیں آئے. جب بھی ٹاپک آئیں گے تو اس کے بارے میں ویڈیو بنا دی جائے گی. لیکن ایکسپیکٹیشن یہی کی جاتی ہے جس طرح آپ کے لیکچریٹ یا گروپ ڈسکشن میں ٹاپک ہیں، اسی ٹائپ کا کوئی ٹاپک ہوگا جس پہ آپ نے ایسے لکھنا ہے. تو وہ ہوگا انگلش میں بایو ڈیٹا فارم میں. اس کے لیے بھی آپ نے ریڈی رکھنا ہے اپنے آپ کو، اپنی ہینڈ رائٹنگ اچھی امپروو کرنی ہے اور انگلش کو بھی امپروو کرنا ہے. تو کافی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یار انگلش ڈیفیکلٹ ہے، ہم کیسے انگلش میں انٹرویو دیں گے. تو آپ پاکستان میں ہیں، سمپل ہی انگلش ہوگا. کوئی یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ انگلش میں تھوڑی غلطیاں کر جائیں، تو اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. کمیونیکیشن کے دوران ہو سکتا ہے آپ تھوڑی جھجک فیل کریں، کیونکہ آپ اتنا اردو میں بھی بندہ جھجک فیل کرتا ہے، انگلش میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن آپ انگلش امپروو کرنے کی کوشش ضرور کریں. آپ پہلے سے تیاری کریں گے، دوستوں کے ساتھ تھوڑی انگلش میں بات چیت کر لیا کریں. جس طرح آپ کے دوست جو بھی ISSB کی تیاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ تھوڑی کمیونیکیشن انگلش میں رکھ لیں تو آپ کی انگلش امپروو ہو جائے گی. اور جو سچویشنل کویسچن ہے، پہلے عام سے کویسچن ہوا کرتے تھے، لیکن اس میں بھی تھوڑی تبدیلی کر دی گئی ہے. اس میں جو سچویشن ہے، نئے سچویشن دیے جائیں گے. پہلے سیکس کے ریلیٹڈ، یا پاکستان آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پاکستان نیوی میں بھیج دیا جائے تو آپ کیا کریں گے، یا آپ نے سولجر کیوں جوائن نہیں کیا. اس میں بھی تبدیلی متوقع ہو سکتی ہے. کتنے حد تک تبدیلی ہوگی، کس طرح ہوگی، لیکن اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. پہلے تو یہی ہوا کرتا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو جو سچویشن دیے جاتے تھے وہ آ کے ادھر اکیڈمیز میں بتا دیتے تھے اور سوشل میڈیا پہ بتا دیتے تھے. تو ہر کوئی ایڈوانس میں اس کے بارے میں سوچ کے جاتا تھا، اگر میرے پاس یہ کویسچن آ گیا تو میں یہ جواب دوں گا. تو اب تھوڑی اس میں بھی رد و بدل کی گئی ہے. تو ہمارا جو نیکسٹ ویڈیو بنے گا وہ TAT پہ بنے گا. تو اس کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے. چینل سبسکرائب کر لیں گے تو، اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں گے تو آپ کو اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے. ISSB میں کیا کیا چینجنگ آئی ہے، یا سینٹینس کس طرح ہوئے ہیں، اگر چینج ہوئے تو کس ٹائپ کے ہیں، اور TAT کیا ہے، اگر سچویشن ہے تو وہ کس طرح سچویشن دیے جاتے ہیں. تو آج کا ویڈیو اختتام کرتے ہیں. اور جو چینجز GTO کے ٹاسک میں ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ اس کو چیک کر لیں کہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں. اس چینجنگ کے بارے میں کوئی فی الحال نوٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے یہ چینجنگ ہو سکتی ہے. تو اللہ حافظ.